اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں نزل نازل کی گئی علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن نشانی من رب ہی اس کی رب کی طرف سے۔ نشانی وہ چاہتے تھے اپنی مرضی کی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہمیں دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی ایسا حصی معجزہ جس کا ذکر مختلف جگہ پہ کیا گیا ہے کہ آپ آسمانوں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھیں، وہاں سے ایک رکا لے کے آئیں، یا آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے۔ کوئی ایسی نشانی وہ چاہتے تھے جسے دیکھ کے انسان مجبور ہو جائے ایمان لانے پہ۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، قال ان اللہ قل ان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ جیسی نشانی تم چاہتے ہو، جیسا مطالبہ تم کرتے ہو، ویسی ہی نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن آگے فرمایا کہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ میں 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات تھوڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ واقعی وہ ایمان لانا چاہتے تھے، مطالبہ تھا ضد کا، ہر درمی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء اڑانے کا معاملہ یہ تھا۔ آخر نبی حضرت ابوبکر صدیق یا ان کے بعد جو بھی لوگ ایمان لائے انہوں نے کون سی نشانی دیکھی تھی؟ صرف یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 40 برس سے ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہم انہیں صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں مختلف باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کی گستاخیاں کرنے لگا ہے، کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہوں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے ایمان لانے پہ اتنی خوشی ہوئی کہ آج تک مجھے کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف یہ بات دیکھی کہ ایک ایسا آدمی جو 40 سال سے ہمارے درمیان امین اور صادق کہلا رہا ہے، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو بات وہ بالکل سچی ہو۔ سب سے بڑی نشانی تو یہی تھی کہ تمہارے معاشرے کا اپنا آدمی 40 سال تک تم اسے امین اور صادق کہہ رہے ہو، وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ واقعی سچی ہونی چاہیے اگر اس کو امین اور صادق تم سمجھتے ہو تو۔ نشانی صرف وہ اس لیے مان رہے تھے کہ نشانی یہ لا نہیں سکتا اور ہم اس کی رسالت کا یا اس کے دعوے کا مذاق اڑائیں گے، اس کا تنصر کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی بعض جگہ پہ فرمایا ہے، اور اگلی جو آیت ہے اسی سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، جہد ایمان ہے، اللہ کی بڑی پکی اور بڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر یہ کوئی ہماری بتائی ہوئی نشانی لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔
یہ قول اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اور کافروں کا باقاعدہ نقل فرمایا ہے کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کی نشانی تم دکھا دو تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیے انما الآیات عند اللہ، بڑا سادہ اور بڑا صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور بڑی سہل اور آسان ہے سمجھنی، مشکل بالکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ انما الآیات عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیے کہ جو نشانیاں تم مانگتے ہو اللہ پوری طرح اس پہ قادر ہے، اللہ کے پاس ساری وہ نشانیاں اللہ دکھا سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، جن کا مطالبہ تم کرتے ہو اللہ کے پاس وہ ساری نشانیاں ہیں دکھانے کے لیے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، لیکن آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں اب تمہیں میں یہ کیسے بات سمجھاؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز کیسا ہے، مسلمانوں کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تو یہ ہوتی تھی کہ جیسا معجزہ یہ مانگتے ہیں، جیسی نشانی یہ کافر کہتے ہیں، اگر آ جائے تو حرج ہی کیا ہے، ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جائے، عتبہ بھی، شیبہ بھی، یہ سارے مسلمان ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے، بڑے بڑے سردار ہیں یہ، ان کے ایمان لانے سے سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ تما تو یہی تھا صحابہ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی جو ہے اس میں جنتی ہیں، ایک مٹھی جو ہے وہ اس میں جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے کس طرح کے اعمال کرنے ہیں اپنی زندگی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کیسے یہ بات سمجھاؤں، اے مسلمانوں تمہیں یہ کیسے بتایا جائے، اذا جاءت، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانی لے آئیں گے، لا یؤمنون، یہ لوگ نہیں لائیں گے۔ معاملہ محض نشانی کا نہیں ہے بلکہ معاملہ تو ہے ضد اور ہٹ درمی کا۔ دشمنی جو ہے وہ صرف اسلام کے نام سے ہے۔ کافروں کے ہاں قتل و غارت ہو تو یہ تو جی معمول کی بات ہے، مسلمانوں کے ہاں ہو تو وہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، قرآن ان کو دہشت گردی سکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دہشت گرد ہیں، وہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ جاتا ہے، وہاں دوہرا قانون بن جاتا ہے۔ اپنے ہاں بھی قتل و غارت ہوتی ہے، ان کے سکول میں جا کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کو، ان کے اپنے جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، اور ان پہ کوئی اعتراض نہیں یا ان پہ کوئی تشویش نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اگر چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو فوراً دہشت گردی کا بلیم لگ جاتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بات نشانی کی نہیں ہے، نشانی اگر تم لے بھی آؤ گے تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ پہ ایمان نہیں لائے، اور اصل میں بات تو واضح ہے کہ ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب، معجزے دیکھ کے لانے والا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر چکے ہیں آپ کی رسالت کا، لہٰذا اب اگر تم نشانی لے بھی آؤ گے تو پھر ہم انہیں ایمان نصیب نہیں کریں گے، ہم ان کے دل پھیر دیں گے کفر کی طرف، ہم ان کی آنکھیں پھیر دیں گے کفر کی طرف، ان کو جو لذت اور جو کشش کفر میں نظر آئے گی وہ کشش اسلام میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر نشانی تم لے بھی آؤ گے تو ہم انہیں ان کے نصیب میں نہیں کریں گے ایمان، اس لیے کہ یہ ایمان سے انکار کر چکے ہیں، اور ان کی فطرت جو ہے وہ وہی رہے گی جو پہلی مرتبہ انہوں نے ظاہر کی۔ جسے ایمان لانا ہے وہ پہلی مرتبہ ایمان لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، نشانی تو اللہ لے آئے گا، نشانی لانے پہ اللہ قادر ہے،
لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اور اس قانون کو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لا یعلمون سے کیا مراد ہے؟ وہ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کی نشانی دکھانا، اس طرح کا معجزہ دکھانا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ جس سے ایمان لانا ہے وہ ایمان بالغیب لائے۔ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اس پہ ایمان لائے جس سے لانا ہے، اور جس سے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی منوائے لوگوں سے۔ یہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، کتابیں نازل فرما دیں، اور پھر انسانوں کو عقل دے دی، شعور دے دیا، آنکھیں دے دیں، دل اور کان دے دیے، زبان دے دی۔ ہدایت کے جتنے بھی وسائل تھے وہ اللہ نے مہیا کر دیے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ ہدایت کے وسائل میں تمہیں سارے مہیا کروں گا۔ اب جو اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے وہ اندھا بن کے رہے، جو بینا بن کے رہنا چاہتا ہے دنیا میں وہ بینا بن کے رہے۔ یہ ہے قانون اللہ کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت جو مطالبہ کرتے ہیں نشانیوں کی، ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ جانتی نہیں اس قانون کو کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم سورہ مائدہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ اے عیسیٰ، کیا تیرا رب یہ قدرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں سے کھانا ہمارے سامنے نازل کر دے؟ اب یہ بھی نشانی ویسی ہی تھی جیسے مشرکین مکہ مطالبہ کرتے تھے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری کہی ہوئی بات پوری ہو جائے، جو ہم نشانی مانگیں وہی نشانی اللہ دے ہمیں۔ عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اس کے جواب میں پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود منع کیا کہ ایسی حماقت نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو ایسی باتیں کہنے سے، ایسی نشانی ماننے سے، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرتا ہے کہ یہ نہیں کرتا۔ اللہ کا امتحان نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں پوری کروں گا، بس اس پہ ایمان لائے۔ اب آگے بڑھ کے اللہ کے امتحان لینے، اچھا جی اللہ نے یہ پورا کر دیا تو پھر تو واقعی بات یہ سچی ہے۔ اگر یہ میری ضرورت پوری نہ ہوئی، اگر یہ میری حاجت پوری نہ ہوئی، اگر یہ میری دعا نہ سنی گئی تو پھر تو بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے کفر والی بات، اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام نے روکا اپنے حواریوں کو کہ اللہ سے ڈرو، ایسا مطالبہ نہ کرو۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے یہ نازل کر دیا تو ہمارے لیے لوگوں کو دین کی طرف بلانا آسان ہو جائے گا، ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بات ایسے پوری ہو گئی اور واقعی یہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نازل تو کر دیا مائدہ، ان کے لیے کھانا پینا آسمانوں سے نازل تو کر دیا، لیکن ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ میں یہ نازل تو کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی جو آدمی ایمان نہیں لائیں گے ان کو ایسی سزا دوں گا، ایسی پکڑ کروں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ یہ ہے نتیجہ اللہ کا امتحان لینے کا۔
انسان کو اللہ کی قدرت پہ ایمان بالغیب رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں. ایک تو یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. اللہ کا یہ قانون نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نشانیاں دکھا دکھا کے تو مومن بنائے. جب نشانیاں دیکھ لیں گے نا لوگ، اس وقت اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب ہمیں ایمان لانے کی مہلت دی جائے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے فرشتے دیکھ لیے، جہنم دیکھ لی، جنت دیکھ لی، برزخ دیکھ لی، سب کچھ یا اللہ دیکھ لیا. فرجعنا، یا اللہ بس ایک دفعہ آپ دنیا میں ہمیں بھیج دے. انا موقنون، ہم یا اللہ پورے مومن بن کے، پورا یقین کرنے والے بن کے رہیں گے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قانون نہیں ہے. وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی، لا یعلمون، اکثر لوگ میرے قانون کو نہیں جانتے کہ قانون یہ ہے ایمان لانا ہے تو ایمان بالغیب لاؤ، اور جس نے نہیں لانا وہ جہنم میں جائے. اللہ محتاج نہیں ہے ایمان لانے کا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر اللہ ایسے نشانی دکھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بڑی سخت کریں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کوئی نشانی دکھا ہی دے جیسی مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں نشانی دکھا دوں، اور اگر آپ کہیں تو میں توبہ کا دروازہ تمہاری امت کے لیے کھلا رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ توبہ کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رہنے دے، نشانی نہیں چاہیے. اس لیے کہ نشانی آ گئی تو اس کے بعد ایمان نہ لانے والوں پہ پکڑ ایسی آئے گی کہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے تباہ ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ یا اللہ نشانی نہیں چاہیے بلکہ امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہنے دے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. واضح فرما دیا کہ میرا قانون کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی غیر محسوس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، اور نہ ہی کوئی پرندہ ایسا ہے جو اڑ رہا ہو بجناحیہ، اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، الا، مگر امم امثالکم، وہ تمہارے ہی جیسے گروہ ہیں. چوپایوں کا گروہ بھی انسانوں کی طرح ہے، پرندوں کا گروہ بھی انسانوں کی طرح ہے، درندوں کا گروہ بھی انسانوں کی طرح ہے، کیڑے مکوڑوں کا گروہ ہے وہ بھی انسانوں کی طرح ہے. یہ سارے الگ الگ گروہ ہیں. اور آگے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں لکھنے سے کسی چیز کے بارے میں کسر نہیں چھوڑی، کمی نہیں چھوڑی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ نشانی میں تمہاری تو نہیں نازل کروں گا جو تم کہو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں بڑی ہیں. یہ جو اگلی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کا تعلق پچھلی آیت سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اگرچہ انکار ہے اس بات کا کہ میں نشانی نہیں دکھاؤں گا، ایمان لانا ہے تو ایمان بالغیب لاؤ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا کہ اگر نشانی دیکھنی ہے تو نشانیاں موجود ہیں، تمہارے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم واقعی بینا ہو، پھر واقعی تمہاری خواہش نشانی دیکھ کے ایمان لانے والی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ دنیا میں نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی توحید کی، اللہ کی الوہیت کی، اللہ کی ربوبیت کی.
نشانیاں جو ہیں وہ تو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف موجود ہیں. فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی تو تمہارے گھروں میں جو چوپائے ہیں وہی سب سے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرو ان پہ. اور پھر دن رات جن پرندوں کو تم اپنے اوپر اڑتے دیکھتے ہو ان میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تمہارے جو چوپائے ہیں ان میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم نشانی دیکھنا چاہو اور نشانی دیکھ کے ایمان لانا چاہو. لیکن دوسری جگہ پہ تھوڑا سا اللہ نے رہنمائی بھی فرمائی کہ چوپائی میں نشانی کیسے ہے. چوپائے میں یا مویشی میں نشانی کیسے ہے تمہارے لیے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو تمہارے گھروں کے مویشی ہیں چوپائے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. ان میں بھی تمہارے ایمان لانے کے لیے سبق موجود ہے. وہ سبق کیا ہے؟ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وہ نشانی یہ ہے نُسْقِيكُمْ ہم تم کو پلاتے ہیں مِمَّا فِي بُطُونِهِ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. کن کے پیٹوں میں؟ بکری کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، گائے کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. اور وہ چیز ہے بھی من بین فرث و دم. من بین فرث و دم کون سی دو چیزوں کے درمیان ہے وہ چیز؟ گوبر کے اور خون کے درمیان ہے وہ چیز جو ہم تمہیں پلاتے ہیں. گوبر کے جس کا تم نام لینا بھی یا جس کے قریب پھٹکنا بھی تم گوارا نہیں کرتے، گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز ہے جسے ہم تمہیں پلاتے ہیں. آگے فرمایا لبنن خالصن بالکل خالص دودھ، سائغن للشاربین پینے والوں کے لیے بڑا ہی خوش ہضم اور بڑی رغبت کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ پینے والے ہو تم اس کو. اب اندازہ لگائیے کہ گائے کو کھلاتے کیا ہے، بھینس کا چارہ کیا ہے، بکری کو ہم کیا کھلاتے ہیں. یہ جو ہم گندم کھاتے ہیں اس کا بھوسا ہے نا جو گائے کو کھلاتے ہیں یا بھینس کو کھلاتے ہیں، اس نباتات کا یا اس غلے کا جو بہترین حصہ ہے وہ تو کھا جاتا ہے انسان گندم، اور گندم سے جو باقی بچتا ہے بھوس وہ کھاتی ہے بھینس یا بکری یا گائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اچھی چیز کھا رہا ہے وہ اس سے اچھی چیز پیدا کرے، اور انسان جو ہے وہ اچھی چیز کھا کے کیا پیدا کرتا ہے؟ پیشاب پیدا کرتا ہے. بھینس یا بکری جو ہے وہ اس سے کم تر درجے کی چیز کھا کے ایسی اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی چیز نعمت چیز جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور ایسی خوشبودار چیز ہے کہ تم بڑی رغبت سے اس کو کھاتے ہو پیتے ہو اسے. جو خوراک کھاتا ہے مویشی کھاتے ہیں، بھینس ہے یا بکری ہے یا گائے ہے، وہ اس کے معدے میں جاتی ہے. معدے میں جا کے اس سے اس کی چار چیزیں بنتی ہیں اسی بھوسے کی، جس پہ ہم کھال بھی اس میں شامل ہوتی ہے، پھر اور دوسری تیسری چیزیں بھی زیادہ سے زیادہ دودھ دینے کے لیے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی بھینس یا گائے کھاتی ہے اس کی چار چیزیں بنتی ہیں. خون بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، گوبر بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے. گوبر اور پیشاب کو خارج کرنے کا بھی اللہ نے راستہ بنا دیا، اور پھر خون جہاں جانا ہے رگوں میں وہ بھی وہاں پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تقسیم کی کہ دودھ جو ہے وہ دوہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذریعہ بنا دیا کہ یہاں سے تم نے دودھ اس کا باہر نکال لینا ہے.
اب اگر انسان اتنی بڑی نشانی اللہ کی بنائی ہوئی دیکھ کے تو ایمان نہ لائے تو پھر اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے کہ انسان جو مویشی ہیں وہ کھاتے کیا ہے اور دیتے کیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ یا بڑے سے بڑا مکینک یا ٹیکنیشین یا جو بھی بنے پھرتے ہیں آج کل دودھ کا ایک قطرہ تو پیدا کر کے دکھائے. دودھ کا ایک قطرہ پیدا کر کے دکھائے. نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ اور پھر دودھ بھی ایسا ہے کہ ہوتا وہ خون اور گوبر کے درمیان ہے جیسا اللہ نے فرمایا. گوبر اور خون کے درمیان والی چیز میں تمہیں دیتا ہوں. اور یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ نہ اس میں گوبر کا ذائقہ ہے نہ اس میں گوبر کی سمیل ہے نہ اس میں خون کی آمیزش ہے نہ اس میں خون کا ذائقہ ہے نہ خون کی سمیل ہے. سمیل تک نہیں ہے اس دودھ میں. کتنی بڑی نشانی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا غیر محسوس بغیر نام لیے فرمایا کہ اگر نشانی دیکھنی ہی ہے تو تمہارے دائیں بائیں نشانیاں تو بہت ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں جس میں تمہارے لیے نشانی نہ ہو. ہر چوپائے میں نشانی ہے تمہارے لیے. صرف ایک گائے اور بھینس کی بات نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جتنے بھی چوپائے ہیں یا جتنے بھی جانور ہیں سب میں تمہارے لیے نشانی ہے بشرطے کہ تم نشانی دیکھنا چاہو اللہ پہ ایمان لانے کے لیے. اور پھر اسی سورہ میں ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. ایک چھوٹی سی مکھی ہے شہد کی مکھی جسے ہم کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی اس کو الہام کر دیا. کس بات کا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن کہ باہر جا کے پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ اپنا چھتا بناؤ. ومن الشجر اور درختوں پہ جا کے اپنا گھر بناؤ. اور آپ نے دیکھا ہے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اس کا ڈیزائن جو ہے بعض لوگ پھر اپنے گھروں کے ڈیزائن جو ہے وہ حساب سے بنا کے بڑا خوبصورت بناتے ہیں اور پھر ایسا وہ ایئر ٹائٹ اور واٹر ٹائٹ گھر ہوتا ہے کہ اس میں قطن کوئی ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں ہوتا. اور یہ شہد کے جو چھتا بنتا ہے اس کا ایک بہت بڑا وصف ہے کہ وہ چھتا اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں اس کی دیواریں اور اتنی وہ خوبصورت دیواریں بنا کے اتنے خوبصورت سوراخ بنائے ہوتے ہیں اس میں قطن ہوا کے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حکم دیا اس بات کا ہم نے اس کو اشارہ کیا اس بات کا القاء کیا اس کے دل میں گھروں میں جا کے بناؤ چھتے پہاڑوں میں جا کے بناؤ چھتے اور درختوں پہ جا کے بناؤ چھتے. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو تم بیلیں چڑھاتے ہو اپنے مکانوں میں یا اپنے باغات میں یا اپنے کھیتوں میں جو اونچی اونچی بیلیں چڑھاتے ہو ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہاں جا کے اپنے چھتے بناؤ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات پھر ہم نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی شہد کی مکھی میں کس بات کا حکم دیا کلی من کل الثمرات جا کے پھولوں سے اپنی خوراک حاصل کرو. کتنی عجیب بات ہے. اور یہ شہد کی مکھی کے بارے میں جن لوگوں نے بیالوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے گھر کا نظام جو ہے وہ اس طرح کا ہے جس طرح پورے ایک ملک کا نظام ہوتا ہے. ایک مکھی کے گھر کا ایک ملکہ ہے اور ایک ملک ہے اور پھر اس کے نیچے ان کے عامل ہیں. جس طرح پورے گھر کا ایک نظام چلتا ہے بالکل اسی طرح شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کا پورا ایک نظام ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی خوراک پھولوں سے لینی ہے پتوں سے نہیں لینی کسی دوسری چیز سے نہیں لینی لکڑی سے نہیں لینی یا پانی سے نہیں لینی
یا کسی اور غلے سے نہیں لینی، بلکہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ بس تم نے پھولوں سے ہی اپنی خوراک لینی ہے۔ کلی من کل ثمرات، ہر طرح کے پھول، ہر طرح کے پھل۔ فصل کی سبل ربک ذلالا، فصل کی اور چلتی جا، سبل ربک اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ، سہل اور آسان راستے پہ چلتی جا۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں لوگوں نے لکھا، سائنسدانوں نے، آپ اس کو 100 میل دور چھوڑ کے آئیں اپنے گھر سے، وہ واپس آ جائے گی اپنے گھر۔ مکھی ہے یہ، شہد کی مکھی، اور اس کے نظام میں بالکل جس طرح ایک ملکہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں لوگ یا غلام، اور جس طرح بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے اور مطیع ہوتے ہیں باقی ساری رعایا اس کی، اسی طرح جو مکھی کا ملک ہے، شہد کی مکھی کا، اور ملکہ ہے، ان کی باقاعدہ حکومت ہے اور پوری رعایا ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، ان کا حکم مانتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، بات یہ ہے کہ سائنس پڑھنے سے یا ان چیزوں کی تحقیق کرنے سے اسلام ہمیں نہیں روکتا، اس بات کے تو ہم مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ تحقیقیں ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن یہ تحقیق کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہ ہو تو کفر۔ اگر اللہ کی معرفت تک نہ انسان پہنچے، اگر اپنے خالق اور رازق تک نہ انسان پہنچے، ان آیات کو دیکھ کے، ان اسباق سے سبق حاصل کر کے محض انسان تحقیق کر کے رہ جائے، ریسرچ کر کے رہ جائے اور کفر ہی میں مر جائے، تو وہ ہے لعنت کی چیز، وہ ہے قابل مذمت چیز۔ لیکن اگر ان چیزوں کا مطالعہ کر کے، ان چیزوں کی تحقیق کر کے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، انسان اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرے، اپنے مالک اور رازق تک پہنچ جائے، تو پھر اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ وہ تحقیق اور وہ محنت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ قابل اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نسبت تو اپنی طرف کی ہے کہ مکھی کو میں نے یہ سکھایا ہے کام، میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم چھتا بناؤ جا کے، میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم پھل پھولوں سے جا کے اپنی خوراک حاصل کرو، میں نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ تم راستے نہ بھولنا، یہ ہے راستہ تمہارا اپنے گھر کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب، یخرج، پھر وہ کھاتی کیا ہے، اور پھر اس کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، بہت زیادہ سیاہ بھی ہے، کم سیاہ بھی ہے، براؤن بھی ہے، حتیٰ کہ سفیدی مائل بھی ہے، یہ سارے مختلف قسم کے رنگوں کے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی بڑی فیکٹری ہے جس سے وہ نکلتا ہے۔ آخر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ پڑھنا موت ہے، موت، قرآن نہ پڑھنا کفر ہے، قرآن نہ پڑھنا، قرآن کے نزدیک نہ پھٹکنا یا قرآن سے دور کرنا لوگوں کو سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اپنی کتابوں پہ لگا دیتے ہیں، اپنے لٹریچروں پہ، اپنے نصاب پہ اور اپنی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں۔ قرآن سے بڑی ہدایت کی چیز کوئی نہیں ہے، اور جس طرح اللہ نے سمجھایا ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ جتنی سادہ اور عام فہم بات اللہ کی ہے، اللہ نے تو یہ قرآن نازل کیا تھا بدوؤں کی طرف، جاہل لوگوں کی طرف۔ آج تو علم بڑا وسیع ہو گیا ہے، آج تو ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آج کے زمانے میں قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہم ماسٹر کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ہمارے دوست ان کے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے انہیں تعزیت کے لیے گیا اور میں نے انہیں کہا کہ بھائی اب والد فوت ہو گئے ہیں، والد کے بڑے احسان ہوتے ہیں انسان پہ، مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ جو کچھ بھی والدین نے نیکی کی، احسان کیا، اولاد پہ خرچ کیا، اس کو ریٹرن کرے اپنے ماں باپ، اسے واپس کرے۔ فوت ہونے کے بعد اولاد پہ یہ فرض ہے کہ جو کچھ ماں باپ سے لیا ہے اس کو واپس کرو آپ، اور اس کی واپسی کا طریقہ یہی ہے کہ والدین کے لیے استغفار کرو۔ میں نے انہیں قرآن جی کی 2-4 دعائیں بتائیں، میں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائیں مانگو۔ قرآن جی میں 4-5 دعائیں ایسی ہیں جس میں سورہ نوح کی بھی دعا ہے، رب فلی
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب یہ دعائیں وغیرہ میں نے بتائی تو کہنے لگے اچھا جی میں کسی وقت آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے دعائیں سیکھوں. آپ اندازہ لگائیے کہ ماسٹر کر لے 60 سال کی عمر ہو جائے، کس عمر میں پھر سیکھنا ہے؟ اگر آج تک قرآن سے یہ دعائیں نہیں سیکھ سکیں جو ماں باپ کے لیے کرنی ہے تو عمر کے کس حصے میں سیکھیں گے؟ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ کیوں کرتے ہیں. سائنس پڑھو، پڑھنی ہے تو ڈاکٹری کرنی ہے تو کرو، لیکن یہ تو نہ ہو کہ سائنس پڑھنے کے باوجود ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرنی. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان اپنی 40 سال یا 30 سال کی بہترین زندگی کا حصہ جو ہے وہ دنیا کی خاطر گنوا دے اور دنیا کی خاطر ضائع کر دے، اور ماں باپ اس کو قرآن کے نزدیک نہ پھٹکنے دیں، قرآن کے بارے میں اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے ماں باپ کے لیے مغفرت کیسے کرنی ہے. کتنی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ نشانیاں تو تمہارے دائیں بائیں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھیں ہونی چاہیے، انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ ہونا چاہیے کہ میں واقعی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. اگر ایمان لانے کے لیے مطلوب ہے نشانی واقعی، تو فرمایا نشانیاں تو بے شمار ہیں تمہارے پاس. زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں جس میں تمہارے لیے نشانی نہ ہو. اور پھر ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے گھر کے مویشیوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. اور شہد جو چھوٹی سی مکھی ہے اور اتنا شہد اسے اکٹھا کیا جاتا ہے جس طرح کسی فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی ہے. فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، کہ وہ جو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے منہ کے ذریعے پینے والی چیز، فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے. انسان سوچے کوئی کسی کا تھوک کھانے کے لیے تیار ہے یا آگے نکلنے کے لیے تیار ہے کسی دوسرے کا تھوک؟ بعض اوقات تو اپنے تھوک سے بھی اتنی کراہت ہوتی ہے، اگر اس میں خون ہے یا بلغم ہے، اپنی تھوک جو ہے وہ بھی انسان اپنے اندر نگلنے کی پسند نہیں کرتا. اور کسی دوسرے کا تھوک جو ہے آپ کسی کو دیں، یہ میرا تھوک ہے، یہ کھا لو یا نگل جاؤ، انسان حد تک محسوس کرتا ہے. لیکن شہد کی مکھی کا تھوک جو ہے وہ کتنی رغبت سے کھاتی ہے ساری دنیا. کیا اسی میں اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اگر نشانی ہی ماننی ہے یا نشانی ہی دیکھنی ہے تو نشانی تو اسی میں ہی ہے کہ اس کا تھوک ہے یہ شہد کی مکھی کا. اور اللہ نے فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے. اب لوگ اس کو بڑی رغبت کے ساتھ طلب کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے. 500 ریال اور 1000 ریال 1 کلو کا قیمت ہے اس کی. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. کتنی اچھی بات اللہ نے فرمائی آگے. ان فی ذالک لآیہ، تمہارے گھر کے مویشیوں میں بھی ایک نشانی ہے، تمہارے لیے سبق ہے. شہد کی مکھی میں بھی تمہارے لیے سبق ہے، شہد کی مکھی میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن نشانی ہے ان کے لیے لقوم یتفکرون، جو لوگ غور و فکر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کافر جو ہیں وہ بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ تجربے کرتے ہیں ان چیزوں پہ. سائنس کے اعتبار سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اپنے دلوں سے سمجھ کا غور و فکر کا کام نہیں لیتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں بھی ہیں ان کی لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. بلہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے لیے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل،
جو لوگ اپنے دل دماغ سے کام نہیں لیتے، اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے، اپنے کانوں سے کام نہیں لیتے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں. ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا دل اور دماغ انسانوں کا نہیں بلکہ گدھوں کا اور بھینسوں کا ہے. جس طرح جانور ہیں ویسے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی امانت ہے، دل اور دماغ، آنکھیں اور کان بہت بڑی امانت ہے. یہ قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، جواب دہی کرنی ہے ہم نے کہ یہ جو امانتیں میں نے دی تھیں، ان امانتوں کا کہاں تک تم نے حق ادا کیا. فرمایا کہ جو ان امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ انسان نہیں ہے. اولئک هم الغافلون، یہ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ سے کاہل ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی. جس آدمی کی اللہ کی طرف توجہ ہوگی وہ فوراً ان نشانیوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہے گا کہ سبحان اللہ، اللہ کی کیسی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہماری خوراک رکھی ہے، اور کس طرح سے اللہ نے پیدا کی ہماری خوراک ان جانوروں سے. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، وہ ایک دوسرا گروہ ہے اللہ کی مخلوق کا چوپایوں سے ہٹ کے. فرمایا کہ ان پرندوں میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تو نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے کبھی نہیں دیکھے. اللہ کی نشانی تو ہر چیز میں ہے اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہے. فرمایا کہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لو، کس طرح یہ دو بالوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں. جتنے ان کے پر ہلکے ہیں ان سے کہیں زیادہ وزن ان کے جسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے جسم کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہیں ہوا میں. وما یمسکہن، فضا میں ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ الا الرحمن، یہ رحمان کی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے. فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے بڑی عجیب اور بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے گریز نہیں فرمایا کہ کسی طرح لوگ جو ہیں ان کی عقل میں اور مت میں بات آ جائے اللہ کی توحید. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی مثال بھی دی ہے، مویشیوں کی مثال بھی دی ہے، پرندوں کی مثال بھی دی ہے، مکھی اور مچھر کی مثال بھی دی ہے، اور چیونٹی کی مثال بھی دی ہے. اپنی قدرت جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو چیونٹیوں کی یا جانوروں کی زبان سکھا دی تھی. سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر اکٹھے کیے گئے، سارے لشکروں پہ حکومت تھی ان کی. پرندوں کا لشکر ہے، مویشیوں کا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ہے، جنات کا ہے، انسانوں کا ہے. سارے کے سارے لشکر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے سفر پہ جانا تھا، اور جن کو ساتھ لینا مطلوب تھا ان کو اکٹھا کیا. من الجن والانس والطیر حتی اذا اتوا الی وادی النمل. دوران سفر سلیمان علیہ السلام ایک ایسی وادی پہ پہنچے جہاں پہ چیونٹیوں کی کثرت تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ نہیں نشانی اللہ کی مخلوق میں. اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے، یہی نشانی یہ ہے. آگے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی مخلوق کی کس طرح حفاظت کرتا ہوں.
فرمایا کہ ہم نے چیونٹی کو آگاہ کر دیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور چیونٹیوں کو آگاہ کر دو، انہیں بتا دو کہ اپنے اپنی بلوں میں چلے جائیں، سلیمان کا لشکر کچل دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے ناسمجھی میں اور لا علمی میں تم ساری کی ساری کچلی چلی جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی تو سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، یہ ہے جو مطلوب ہے چیز۔ جب اللہ کی نشانی دیکھے تو پھر انسان کو اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دینا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر، یا اللہ کتنا شکر ہے تیرا، کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، تو نے یہ ہدایت کا راستہ بتایا ہمیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم نے بھی احسان کیے، ہمارے ماں باپ پہ احسان کیے، اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت کا راستہ دیا ہمیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی تو توفیق عطا فرما ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تیری نافرمانی نہ کر گزرے ہم، یا اللہ تجھے ناراض نہ کر بیٹھیں، تیری کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یہ اقرار کیا، اعتراف کیا کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ کتنے احسان کیے۔ کون انسان ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں احسانات نہ کیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی چیز تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ دیتا ہے تم کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تم۔ کوئی ہے اللہ نے کسر چھوڑی انسانوں کو سمجھانے کے لیے؟ آخر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ نے سب چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ دودھ میں نے پیدا کیا ہے، کسی حضرت صاحب یا پیر صاحب نے نہیں پیدا کیا۔ اور اگر کوئی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھینس کا دودھ خشک کر سکتے ہیں، بھینس کو مار سکتے ہیں، تو بات تو وہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا خون ملا کے پیر صاحب کسی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو یہ صاف کر دو دودھ۔ دودھ کے ایک کپ میں گوبر کا ایک قطرہ ڈال دو اور حضرت صاحب کے ساتھ اور پیر صاحب کے پاس لے جاؤ کہ حضرت صاحب یہ ذرا صاف کر دے دودھ تاکہ ہم پی لیں اسے۔ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے حضرت صاحب ہیں یا کتنے 11ویں 12ویں والے ہیں جو اس دودھ کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ نے تو چیلنج کیا ہے کہ میں صاف کرتا ہوں۔ ایک طرف گوبر ہوتا ہے، ایک طرف پیشاب ہوتا ہے، اور میں ان دونوں چیزوں سے صاف ستھرا خالص دودھ نکال کے تمہیں دیتا ہوں، جس کی خوشبو بھی تمہیں بھاتی ہے، جس کا ذائقہ بھی تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اور اگر کوئی پیر صاحب ہے ایسے تو ہمیں بھی بتائیں ذرا، ہم بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ خون تھوڑا سا ڈالتے ہیں دودھ میں اور حضرت صاحب کو کہتے ہیں کہ اس دودھ کو خالص کر دو، اس کا ذائقہ بدل دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جس سے ایمان نہیں لانا اس سے ایمان نہیں لانا۔ فرمایا کہ امم امثالکم، جس طرح انسان ہے، انسانوں کا گروہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ہر طرح کے گروہ ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، مویشی ہیں، ہر چیز ہے، کیڑے مکوڑے ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا گروہ ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، جو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں لکھ رکھی ہے، ہر چیز لکھ رکھی ہے، میرے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، دوسرے کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، نیکوں کے بارے میں، بروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، چرندوں کے بارے میں، پانی کے جو جانور ہیں ان کے بارے میں، زمین کے نیچے رہنے والے جانور ان کے بارے میں، ہوا میں اڑنے والے ان کے بارے میں۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی چیز ایسا نہیں، اس عمارت کی، اس درخت کی، اس آسمان کی، اس زمین کی، جو بھی دنیا میں کائنات میں چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کی تقدیر جو ہے اس کتاب میں لکھ رکھی۔
اور اللہ تعالیٰ سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی ان کی تقدیر لکھنے میں. کس نے پیدا کب ہونا ہے، مرنا کب ہے، اس کی زندگی میں کون سے واقعات پیش آنے والے ہیں، کون سے حادثات پیش آنے والے ہیں، کون سی بیماریاں اس کو آنے والی ہیں، کون سے کاروبار اس نے کرنے ہیں، کتنا مال دولت اس نے کمانا ہے، حتیٰ کہ کتنے سانس لینے ہیں، کتنی مرتبہ اس کے دل نے دھڑکن اس نے کرنی ہے، کتنی دیر اس کا دل جو ہے وہ صحیح کام کرے گا، کتنی دیر میں اس کا دل خراب ہو جائے گا، لیور کام کرنا چھوڑ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری باتیں ہر ایک کے بارے میں ہم نے لکھ رکھی ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم یہی بتائیں لوگوں کو یا یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بھی زندہ کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، یا فلاں رزق دیتا ہے، یا فلاں تقدیر بدلتا ہے، تو انسان کی بد نصیبی ہے. یہ اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا قرآن میں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. سارے سمندر چاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں. جب یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ پڑھی، آیت تو قرآن مجید کی تھی، اس میں شک کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن تعجب ضرور ہوتا تھا کہ آخر یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں، درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں. ایک ہم قلم بناتے ہیں، اس کو 4-5 سال تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی، اور اگر لوہے کی نب ہو تو پھر تو کئی برسوں وہ چلتی ہے. پین جو ہے کئی سال استعمال کرتے رہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان سارے درختوں کی کلمیں بنا دو، سمندروں کی سیاہی بنا دو، تو فرمایا کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری رب کی تعریف کے کلمیں ختم نہیں ہوں. اور یہ بالکل پکی بات ہے، واللہ العظیم یہ پکی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انسان اللہ کی قدرت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال دی، انسان کی عقل کی اور اللہ کی قدرت کی وہی مثال ہے. انسان سمندر میں پانی ڈالے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی بھی تھی. حضرت خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے ساری باتوں کی وضاحت کر دی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ مجھے بڑا علم حاصل ہے، بتانا مقصود یہ تھا کہ انسان کا علم کتنا ہے. وضاحت کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں اپنی چونچ میں ایک قطرہ لیا اور اڑ گئی. حضرت خضر نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنے چونچ میں لیا ہے سمندر کے مقابلے میں. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے جتنا یہ سمندر ہے. اور یہ بھی بات مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا علم جو ہے وہ چڑیا کے منہ میں جو پانی کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے، 1 ملی ہے یا 2 ملی ہے، وہ ہے ہمارا علم. اس لیے سیدھا راستہ یہی ہے دین کے معاملے میں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو بات ارشاد فرما دے اس پہ مین میح کرنے کے بجائے انسان خاموشی سے ایمان بالغیب لاتے ہوئے اس کو مان لے، اسے تسلیم کر لے. جو بات اللہ نے فرمائی ہے ہمارے خیر اور بھلائی کے لیے ارشاد فرمائی، جسے منع کیا ہے اس میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، اور جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہماری خیر اور بھلائی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر گروہ کے اس کی جتنے بھی معاملات ہیں لکھنے میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی. میں نے سب کچھ اپنے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہی بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ چونٹی سے پوچھنے لگے تمہاری خوراک کتنی ہے. چونٹی نے بتایا کہ میری خوراک جو ہے وہ مہینے کی 2 کلو یا 4 کلو یا 5 کلو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ تم اتنی خوراک کھا لیتی ہو. کہنے لگی کہ ہاں میری اتنی خوراک ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجربہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کتنے کھاتی ہو تم. جتنی خوراک اس نے کہی تھی وہ خوراک ایک جار میں بند کر کے تو اوپر ڈھکنا دے دیا اور اس کو چونٹی کو اندر چھوڑ دیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ اتنی خوراک کھا لیتی ہے. جب وہ مدت پوری ہوئی مہینے کی، سلیمان علیہ السلام نے جار کو دیکھا تو خوراک ابھی باقی تھی اور ختم نہیں ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چونٹی سے کہ تم تو کہہ رہی تھی میری خوراک اتنی ہے، خوراک تو ابھی باقی ہے، تم نے غلط بات کہی تھی. چونٹی کہنے لگی بات یہ ہے سلیمان علیہ السلام کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب میری خوراک دینے سے بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے کبھی بھولتا نہیں. مجھے یہ ڈر ہوا کہ سلیمان کہیں بھول گیا اور مہینے کے بعد اس نے مجھے نہ کھولا تو مجھے خوراک کون دے گا. میں نے خوراک ذخیرہ کی ہے اپنے اگلے مہینے کے لیے، تاکہ اگر تو بھول جائے تو میں اپنا گزارا تو کچھ کرتی رہوں. میرا اللہ تو بھولتا نہیں مجھے خوراک دینے سے، وہ تو خوراک دیتا رہتا ہے. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی ایک دن کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اختیار تو بڑے دیے تھے، جنات بھی تابع ہیں اور انسان بھی میرے تابع ہیں، سارے لشکر میرے تابع ہیں. یا اللہ ایک دن میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو سامان. سلیمان علیہ السلام نے صبح سے لے کر شام تک جنات کو بھی لگا دیا، انسانوں کو بھی لگا دیا کھانے پکانے پہ. صبح سے لے کر شام تک کھانے پکتے رہے. کھانا پکانے کے بعد اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب کوئی مخلوق بھیج، اپنی کھانا میں نے تیار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا فلاں سمندر کی مچھلی میں بھیج رہا ہوں، یہ کھانا اس کو کھلا دو. وہ مچھلی آئی، جتنا بھی کھانا سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا صبح سے لے کر شام تک جنات نے بھی اور انسانوں نے بھی وہ سارے کا سارا کھانا مچھلی نے ایک لقمہ بنا لیا. کہنے لگی کہ سلیمان اور دو، یہ تو میرا ایک لقمہ ہے جو میں نے کھا لیا ہے، مجھے اور دو کھانے کے لیے، میں بھوکی ہوں ابھی. اللہ نے بتایا کہ سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا تو وہ تو بہت تھوڑی سی ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ تو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے جو ہم انسانوں کو دیتے ہیں، تمہارے پاس میں یہ بات نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو لکھ رکھی ہے ایک چیز، ہر چیز لکھ رکھی ہے. اگر زمین کے نیچے پتھر کے اندر ایک چیونٹی ہے تو اس چیونٹی کی خوراک بھی پیدائش سے موت تک ہم نے لکھ رکھی ہے، اور وہ دینا اللہ نہیں بھولتے. جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ مجھے دینا نہیں بھولتے، جو آپ کو دینا ہے وہ آپ کو نہیں بھولتے. ارب انسان ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ یک وقت دیکھ رہے ہیں، اور صرف دینے کی بات نہیں ہے، ان کے سارے معاملات، ان کی صحت، ان کی بیماری، ان کی اولاد، ان کے حالات، ان کی شادی، ان کی پیدائش، ان کی اموات، ساری چیزوں کی اللہ نگرانی کر رہے ہیں. کون ہے جس میں یہ طاقت ہے؟ کون ہے جو اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ کرے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ایک لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے لکھی نہ ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون، ثم پھر یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے. وہ اکٹھے کیے جائیں گے. کون وہ؟ کن کی بات ہو رہی ہے آیت میں؟ چوپایوں کی اور پرندوں کی. چوپایوں کی اور پرندوں کی بات ہو رہی ہے کہ چوپایوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، پرندوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور اسی طرح کے جو دوسرے گروہ ہیں ان میں تمہارے لیے نشانی ہے. اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر آخر میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ چوپایوں اور پرندوں کی طرف. انسانوں کے لیے تو ہے ہی، انسانوں کو تو دوبارہ زندہ کرنا ہے ہی،
لیکن اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو، چوپایوں کو، مویشیوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، سب کو، جتنے بھی ذی روح ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا میں، وہ سارے کے سارے ایک دفعہ پیدا کیے جائیں گے۔ اور پیدا کیوں کیے جائیں گے؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سارے جاندار کو قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جانوروں میں سے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو سینگ مارا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کے حقوق جو ہیں وہ دلوائیں گے قیامت کے دن۔ اور جب حقوق ان کے ادا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ۔ سارے جانور بھی، پرندے بھی، وحشی بھی، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اللہ پیدا کریں گے وہ ساری کی ساری مٹی ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر تمنا کرے گا کہ کاش مجھے بھی مٹی ہونے کا حکم دے دیا جائے، کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں آج۔ لیکن جو بات اہم ہے اس میں، وہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو محض اس لیے پیدا کریں گے کہ کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دلوا دیں۔ انسانوں کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قیامت کا دن رکھا ہے وہ دن ہی اس لیے رکھا ہے کہ حقوق دلوائیں لوگوں کے۔ اندیان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اندیان، میں ہوں آج حقوق دلانے والا ایک دوسرے کے۔ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ فریب کیا ہے، ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، بیوہ پہ ظلم کیا ہے، کسی یتیم سے کوئی چھینا ہے، فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک تمہارے حقوق ادا نہ ہو جائیں، معاملہ صاف نہ ہو جائے، کسی ایک آدمی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا کہ کوئی جہنمی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک اس کے حقوق کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے حقوق کا معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کتنی اہمیت ہے ان معاملات کی۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو گالی دی ہے، یہاں معاف کرا لو اس سے۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو یہاں تھپڑ مروا لو اپنے آپ کو۔ دنیا کی رسوائی اور ذلت جو ہے وہ آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بہت معمولی ہے۔ دنیا میں ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کی ذلت اور رسوائی جو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کر دیا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے، میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے تو مجھ سے لے لو۔ اور صحابی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، فلاں غزوے میں ہم صف میں کھڑے تھے، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں آپ کو چھڑی مارنا چاہتا ہوں، میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف درست کر رہے تھے اور ایک آدمی صف سے باہر نکلا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سٹک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کیا کہ اپنے صف میں ہو جاؤ۔ اس آدمی نے وہ بات یاد دلائی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے مارا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے بات سن کے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے آگے بدلہ لے لو، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ قمیض نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر اٹھا دی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا رسول ہے۔ اور آج کل تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دنیا کے لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ اگر 4 سٹار لگے ہوئے ہیں تو کیا ہے، تو وہی جو مر کے مٹی میں جانا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔
موت کے پھندے تک جاتے ہوئے بھی انسان اس زوم میں رہتا ہے، اس اکڑ اور تکبر میں رہتا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ دن آنے والا ہے جب ڈرو گے تم اور دیکھو گے کہ کس طرح ڈرا جاتا ہے اور کس طرح اللہ ڈراتے ہیں۔ انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ اللہ کا نبی جب حقوق ادا کرنے کے لیے اس حد تک مستعد ہے اور اس نے پورے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اللہ کے بعد کون ہے جو ظلم کر کے بچ جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر مبارک اوپر اٹھائی تو اس آدمی نے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کے وہاں سے پہلے میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم سے مس کر جائے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو جسم آپ کے جسم سے مس کر ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ حقوق العباد بھی ضروری ہیں اور حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، اور حقوق العباد سے تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الیہ یحشرون الی ربہم یحشرون، اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور آگے پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کرتے، دنیا میں اندھے بنے ہوئے ہیں اللہ کی نشانیوں کی طرف سے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی ذات کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، ان کے بارے میں اللہ نے مثال دے کے وعدے کی کہ میرے نزدیک ان کی حیثیت کیسی ہے۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، ان سے غافل بنے ہوئے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے سمن، بہرے ہیں، و بکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی بہرا بھی ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، تاریکی ہے، اس تاریکی میں ایک آدمی بہرا بھی ہے، اگر کوئی اس کو آواز دے، کوئی اس کو راستہ بتائے کہ بھائی آگے گڑھا ہے، اس طرف نہ جاؤ، گر جاؤ گے اس میں۔ ویسے تو تاریکی ہی کافی ہے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے تاریکی ہی کافی ہے، لیکن یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا کہ تاریکی میں بھٹکنے والا بہرا بھی ہے، کوئی اگر اس کو خوش قسمتی سے آواز دینا چاہے، اس کو آگاہ کرنا چاہے کہ آگے گڑھا ہے ادھر نہ جاؤ، وہ سن بھی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ گونگا بھی ہے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو کسی کو پکار بھی نہیں سکتا کہ بھائی آ کے میری مدد کرنا، میں گر گیا ہوں، پکار بھی نہیں سکتا۔ اور اندھیرا بھی ہے، فرمایا کہ جو ہمارے قرآن سے غافل ہیں، ہمارے قرآن کو نہیں پڑھتے، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اندھیرا بھی ہو، آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اس کی ہدایت کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں باقی بچتا۔ قرآن کو نہ پڑھنے والے کی بات ہے، یہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ کبھی اس طرف نہیں آئیں گے، پلٹیں گے اسلام کی طرف یا قرآن کی طرف۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ قابل وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلے درس میں کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پڑھیں گے آپ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل عليه آية من
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. یہ ایک دعوتی اور اصلاحی پروگرام کا اعلان ہے. مقصد جالیات سریا قدیم میں پروگرام ہو رہا ہے. توحید ہی سفینہ نجات ہے موضوع ہے اس کا، اور 6 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. اردو ہندی جاننے والے بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے. خواتین کے لیے معقول انتظام ہوگا پردے کے لیے. میرا سوال ہے کہ امام مہدی کے متعلق قرآن حدیث میں کیا تفصیل ہے، اس پر روشنی ڈالیں. لوگ ان کو نبی مانتے ہیں. نبی جو ہے وہ تو نہیں ہے امام مہدی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ہدایت یافتہ امام آئے گا اور اس کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ پھیلے گا پوری دنیا پہ، اور ان کے آنے کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اس وقت امام مہدی جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور دونوں مل کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے. اس لیے امام مہدی کا آنا اس دنیا میں اور اسلام کی نشت ثانیہ کہہ لیجیے یا پوری دنیا میں اسلام کا پہنچ جانا اور اسلام کا غالب ہو جانا، یہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، لیکن نبی نہیں ہوں گے وہ. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. البتہ ایک دوسرا تصور اہل تشیع کا ہے. ان کے ہاں جو تصور ہے امام مہدی کا وہ ہمارے تصور سے مختلف ہے. ان کا تصور امام کا جو ہے، امام کا لفظ ہم تو استعمال کرتے ہیں جو رہنمائی کرنے والا ہے مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع رہتے ہیں. لیکن اہل تشیع کے نزدیک امام کا لفظ وہ نبوت سے امامت کو افضل سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک امام جو ہے وہ نبی سے افضل ہے، اور ان کے 12 امام ہیں
اور جو ابھی آنے والا ہے یا پتہ نہیں کتنے 6 مہینے کا تھا وہ غائب ہو گیا، اور وہ آئے گا، امام منتظر اسے کہتے ہیں، اور وہ آ کے بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں۔ تو ان کا جو صبر ہے وہ ممکن ہے نبی کا صبر اس سے لیا گیا ہو، لیکن وہ ہمارا صبر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ امام ہوں گے، مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، حکومت کریں گے مسلمانوں پہ، اور دین کو غالب، اسلام کو غالب کریں گے۔ ان کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دونوں مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے عزیز بیمار ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے دعا کیجیے ان کی صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر مدفون ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، سنا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہو تو بتائیں۔ اگرچہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ جو جگہ بچی ہوئی ہے ایک قبر کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ بات درست ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ نکاح کے بارے میں لکھا ہے کہ خطبہ اور ایمان کی صفات ضروری ہیں اور کلمے ضروری ہیں۔ ایمان کی صفات جو ہے وہ کہلوانا، کلمے پڑھوانا، یہ تو شامل نہیں ہے خطبہ نکاح میں۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ مسنون ہے، خطبہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے۔ البتہ باقی جو چیزیں ہیں وہ رواج ہے یا رسم ہے، یا وہ پتہ نہیں شاید اس لیے پڑھاتے ہوں کہ دیکھیں کتنا کچھ آتا ہے اسے، یہ کلمہ بھی جانتا ہے یا نہیں، یا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میں بہت پریشان ہوں اور ذکر اذکار کرتا ہوں، میرا بیوی کے ساتھ اس سے سلوک بہت برا ہے، جب کبھی غصہ آتا ہے اسے بہت گالیاں دیتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھ سے زیادتی ہوتی ہے یا میں برا بلا کہتا ہوں، یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان اپنی زیادتی کو یا اپنے ظلم کو یا اپنے کسی کے دوسرا کا حق اگر نہ دیا جائے اس کو احساس کر لینا، یہ بھی الحمدللہ اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور طلب کریں، بس تعین بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور جس چیز کی انسان طلب کرے اللہ سے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبر اللہ سے مانگے صبر اللہ اس کو دیتا ہے۔ دوسری یہ بات ارشاد فرمائی جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ جو آدمی صبر کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے مانگے اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ میں جو بھی اللہ سے بات طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں، یہ بات پکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ اس نے پھر درخواست کی یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یہ غصہ جو ہے بڑی برائیوں کا اور بڑے فتنوں کا اور بڑی گمراہی کا باعث بنتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا من سمت نجا، کہ جو جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا باقی ہے تو یہ بڑا مشکل، یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں اور کوشش کریں کہ اور جب کوئی زیادتی ہو جائے تو پھر اس کا اعتراف خود کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے بھی معافی مانگتے رہیں۔ ممکن ہے کہ معافی مانگنے سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ معافی مانگنے سے خود انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ انسان کتنی دفعہ معافی مانگے،
ایک ہی غلطی کرتا 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 انسان جب معافی مانگتا رہے تو انسان اپنے دل میں شرم تو محسوس کرتا ہے کہ میں کتنا ظالم ہوں یا کتنی بار زیادتی کر رہا ہوں، مجھے زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سمجھ کے لا تغضب، غضب غصہ نہ کر، اور من سمت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. اور پھر یہ ہے کہ اپنی غلطی پہ یا اپنی کوتاہی پہ انسان کو جس پہ ظلم یا زیادتی کی ہو اس سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے. اس میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، خواہ اپنے سے بڑا ہو یا اپنے سے چھوٹا. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. اور اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے تجارت کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے یہ دروازے کھولے ان کے. ایک آدمی نے 2 بچوں کے ساتھ اپنی 7 بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دیا، کیا رجوع کر سکتا ہے؟ اگر تو طلاق ایک دی ہے اور 3 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا تو پھر رجوع کا موقع موجود ہے. اگر دوسری طلاق ہے اور 3 مہینے نہیں گزرے پھر بھی رجوع کا موقع موجود ہے، اور اگر تیسری طلاق ہے تو پھر رجوع کا موقع نہیں. یہ ایک بھائی نے کچھ لکھی ہیں دعائیں وغیرہ قبرستان میں داخل ہونے کی. یہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں الفاظ الگ الگ حدیثوں میں یہ موجود ہیں، لیکن پوری اسی طرح سے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. اچھا یہ ہے کہ آپ مسلم شریف کی حدیث سے جو الفاظ ہیں مکمل حدیث کے 2-3 طرح کی دعائیں ہیں قبرستان میں جانے کی. اب وہ 2-3 میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے یا سہل لگے آسان لگے وہ یاد کر لیں تو بہتر ہے. میرے ناقص علم کے مطابق اس ترتیب سے میں نے دعا نہیں پڑھی، البتہ یہ الفاظ ہیں حدیث کے ہی. اسی طرح یہ ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میں قرض میں اور فقر میں دونوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. جو الفاظ لکھے ہیں یہ واقعی حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن فقر کے لیے یا قرض کے لیے ان دعاؤں کا پڑھنا یہ میرے ناقص علم میں نہیں ہے. واللہ